گل صاحب مجھے بتائیے کہ فیصلہ آپ نے پڑھ لیا جی عدت کیس والا؟ جی بالکل. کیا آپ کا ٹیک ہے بطور آپ کیونکہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے؟ سر اس فیصلے کو اگر آپ گو تھرو کریں تو اس میں کوئی بھی قانونی جو دلیل ہے وہ موجود نہیں ہے سزا دینے کی. ایک بڑا واضح اصول ہے کہ جب استغاثہ کوئی بھی الزام عائد کرتا ہے کسی بھی کیس میں کسی الزام علیہ کے خلاف کسی ملزم کے خلاف تو استغاثہ کو اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے. جبکہ اس پوری ججمنٹ 50 صفحے کا اس فیصلے کو اگر پڑھیں تو یہ سزا اس بنیاد پہ دی گئی کہ جو ملزمان ہیں وہ استغاثہ کے الزامات کو پراپرلی کاؤنٹر نہیں کر سکے، جبکہ قانون کے مطابق یہ استغاثہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی ایویڈنس لا کے اس کو پروو کرتے. اب اس پورے ججمنٹ کے اندر کہیں ایسی کوئی ایویڈنس جس پہ جج صاحب نے ریلائی کیا کہ کوئی دوسرا نکاح ہوا فیبرری کے اندر، فیبرری 2018 کے اندر، ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. جبکہ جج صاحب یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں ملزمان کے 342 کے بیان کے ایک سوال کے جواب میں کہ چونکہ آپ نے یہ ایڈمٹ کیا کہ آپ نے فیبرری 2018 میں ایک دعائیہ تقریب رکھی تھی تو اس کو یہی ازیوم کرتے ہیں کہ وہ نکاح کی تقریب تھی. جبکہ جو دو گواہان مفتی سعید صاحب اور اون سکلین جو الیجلی سیکنڈ نکاح کے گواہ استغاثہ نے پیش کیے وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ کوئی دوسرا نکاح فیبرری 2018 میں ہوا. اس کی ریزن جب آپ مفتی سعید صاحب کی شہادت کو پڑھے تو وہ کہتے ہیں میں گواہان کے نام نہیں بتا سکتا کیونکہ میں ان کو پہچانتا نہیں. اور جب ہم نے ان پہ کراس ایگزامن کیا تو مفتی صاحب نے کیٹیگوریکلی بتایا کہ جو اس کیس کے گواہان میں اون سکلین نامی گواہ ہے، اون چودھری، میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. جہاں سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر اون سکلین دوسرے نکاح کے گواہ تھے فیبرری 2018 میں تو مفتی صاحب عدالت میں بتاتے کہ میں ان کو جانتا ہوں، وہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ میں جو دو گواہان اس نکاح کے ہیں میں ان کو جانتا نہیں ہوں، وہ وہاں بہرحال موجود تھے. تو یہاں سے یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز دوسرا نکاح نہیں ہوا. اس کی استغاثہ نے کوئی شہادت بھی پیش نہیں کی کہ وہ دوسرا نکاح ہوا ہے. وہ صرف اس تقریب کے دعائیہ تقریب کے منعقد ہونے کے اوپر عدالت نے یہ اخذ کیا کہ یہ دوسرا نکاح ایگزسٹ کرتا ہے. اور دوسرا اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو عدالت نے جس پہ غور ہی نہیں کیا کہ کسی بھی نکاح کو لیگل انلیگل ڈکلیئر کرنے کا اختیار کسی فوجداری عدالت کے پاس نہیں ہے. تو فیملی کورٹس کا شاید یہ فیملی کورٹ کا اختیار ہے. اس لیے یہ سب سے بڑا سکم ہے اس فیصلے میں. اچھا دوسرا آپ نے خاور مانیکا صاحب کا جب کراس کر رہے تھے آپ تو وہاں بھی انہوں نے کہا تھا کہ فیملی اور میرے بچے جو ہیں وہ کیا واقعہ تھا وہ ذرا بتائیے. خاور مانیکا صاحب نے بتایا کہ میرا بچے اور فیملی ساری بڑی ڈسٹرب ہوئی اور ہم نے کیٹیگریکلی ان سے یہ دوران جرا پوچھا کہ آپ کے فیملی میں سے بچوں میں سے کوئی آپ کے سٹینس کے ساتھ کھڑا ہوا، کسی نے آ کے اس کیس کے اندر شہادت دی، آپ کے ورشن کو انڈورس کیا؟ تو ان کا جواب تھا جی وہ نہیں آئے. جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے اور ہم نے باقاعدہ ان کو سجیشن دی کہ وہ اس لیے آپ کے ساتھ آج بھی نہیں کھڑے کیونکہ آپ غلط سٹینس پہ ہیں اور آپ کا سٹینس ٹھیک نہیں ہے. بشرا بی بی نے اپنی عدت آبزرو کی، مکمل عدت آبزرو کرنے کے بعد وہ اپنی والدہ کے گھر رواز گارڈن چلی گئیں. وہاں سے پھر یہ 1 جنوری 2018 کو عمران خان کے عقد میں آئیں.